مسلمان کی بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صبر کرو، یا تو جیت جاؤ گے یا سیکھ جاؤ گے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو دوسروں کے دماغوں سے چلتے ہیں، ان کی سوچ بھی غلامانہ ہوتی ہے۔ اپنی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا کر خود بے فکر ہو جاؤ۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، استغفار مشکلات کا حل ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کر بولنا اور غریب سے تکبر سے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، جو نصیب میں ہے بس وہی ملتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم اللہ سے جڑ جانا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں غلط کرنے سے ہی دل دکھتا ہے، اس دنیا میں حد سے زیادہ اچھے ہونے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے ذمے لگائے گئے کاموں کو احسن طریقے سے سر انجام نہ دے پائے، وہ شخص دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور جو شخص لالچ میں کام لینے والا ہو، وہ شخص کبھی بھی اپنی تقدیر میں عنایت کردہ مال سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے بنائے گئے ہیں، جنہیں کبھی کھولا جاتا ہے، کبھی بند کیا جاتا ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اور نیک اعمال کو جاری رکھنا، تاکہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بدترین کھانا ہے۔ کسی بھی انسان کی گناہوں میں مبتلا ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جب اسے گناہ سے باز رہنے کو کہا جائے تو وہ یوں کہے کہ تم اپنی فکر کرو اور میری بات چھوڑو۔ جو شخص اپنی ذات کی تشہیر اور اپنے نام کو دنیا بلند مرتبے تک لے جانے کے لیے کوشش کرے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کریں گے، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے ہوئے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کرے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت اور بلند مرتبے سے نوازیں گے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ تمہارے نفس کے پاس ایمان اور شکر گزاری کی دولت موجود ہو، اور تمہارے سامان میں بہترین یہ ہے
کہ تمہاری طبیعت میں تقویٰ کا عنصر موجود ہو۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لو گے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیا تو تمہارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے گا۔ اور اگر تم علم حاصل نہیں کرتے تو تمہاری طبیعت میں غرور اور تکبر کے عناصر مستقل بسیرا کر لیں گے۔ اس دنیا کو ہمیشہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہوئے ایک مہمان کی مانند یہاں اپنا وقت گزارو۔ ایسا کرنے سے تمہیں یاد رہے گا کہ مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، آخر کار اسے ایک دن حقیقی گھر چلے ہی جانا ہوتا ہے، اور جو چیزیں اپنے عارضی قیام کے دوران استعمال کے لیے لی ہوں انہیں واپس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے شکر گزار رہو، کہ شکر گزار رہنا نصف ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس جھوٹ اور باطل پر مبنی معاملہ لے کر حاضر ہو تو اسے اپنانے سے انکار کر دینا، بھلے وہ شخص تمہارا قریبی عزیز یا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ کا نازل کی گئی سچ پر مبنی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز تقویٰ کو قائم رکھنا ہے۔ کسی بھی اپنے دوست کی اپنے لیے محبت کو ماپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ سوال اپنے دل سے کرو، کیونکہ جو احساسات تمہارے دل میں اپنے دوست کے لیے ہوں گے وہی خیالات تمہارا دوست بھی تمہارے لیے رکھتا ہوگا۔ اس دنیا میں اچھے لوگ کوچ کر چکے ہیں، اور اب صرف برے اور باطل پر مبنی لوگ ہی باقی ہیں۔ سو آج کے دن اگر تم کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک فرما دیں تو یہ ایسی سرداری اور بلند مرتبے سے بہتر ہے جس کو پا کر تم اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے سر انجام نہ دے پاؤ گے۔ اگر کوئی شخص اپنے وقت کو ایسے گزار رہا ہے کہ نہ تو دنیا کے کسی عمل کو کرنے میں مصروف ہے اور نہ ہی آخرت کی تیاری میں مشغول ہے، تو ایسے شخص پر میں ناراض ہوتا ہوں۔ اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کچھ ایسی کرنی چاہیے کہ اگر نفسا نفسی کا عالم بھی آ جائے تو ہر طرف کفر اور بدی کا غلبہ ہو، تو ایسے وقت میں بھی تمہارا نفس تمہیں بدی اور کفر کی جانب مائل نہ ہونے دے۔ جس شخص نے اپنے دنیاوی معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی تو ایسے شخص نے اپنی آخرت کے معاملات کو خراب کر لیا، اور جس شخص نے اپنے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہ دی لیکن آخرت کی تیاری میں مگن رہا تو ایسے شخص کی دنیا بہت خراب ہوئی لیکن آخرت سنور گئی۔ جو شخص اس دنیا میں دکھاوے کے لیے نیک اعمال کرتا رہا ہوگا تو ایسے شخص کو اس دکھاوے کا صلہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ملے گا۔ ہر دن کے آغاز پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان، اس دنیا کے فائدے والے مال و متاع سے کہیں بہتر تمہارے لیے وہ مال ہے جو بھلے کم ہو لیکن اس کی وجہ سے تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد مانتے ہوئے کسی شخص کو شریک مت ٹھہرانا، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرتے رہنا۔ قرآن کریم جس کام کی اجازت دے اسے کرنا، اور جس کام سے روکے اس سے خود کو باز رکھنا۔ اب تک جتنے انبیاء کرام آئے
ان کی عادات اور ان کی زندگی تمام لوگوں سے بہترین ہیں۔ جتنی بھی باتیں کی جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان میں بہترین ہے۔ جتنی بھی کتابوں کو پڑھ لیا جائے ان میں بہترین تحریر قرآن کریم ہے۔ جن باتوں پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، قرآن کریم ہمارے لیے رہبر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس شخص نے شیطان مردود کی بات کو مانا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب پا کر رہے گا۔ اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو شخص غصے کی حالت میں برا برتاؤ کرنے کی بجائے اس غصے کو پی جائے اور تحمل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اجر سے نوازیں گے۔ کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان کی بات یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو اور موت اسے آن پکڑے۔ سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام یہ ہے کہ قیامت کی تیاری نہ کی جائے جبکہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور کسی شخص کو ہدایت مل چکی ہو اور وہ اس کے باوجود بہک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ اگر کسی انسان کے پاس دولت کم ہے لیکن اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق گزر رہی ہے تو یہ ایسے شخص کی زندگی سے بہتر ہے جس کے پاس مال تو بہت ہو لیکن اس کے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھرپور ہوں۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا۔ اس روز کے برتاؤ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دنیا میں اعمال کس نوعیت کے لیے کیے ہیں۔ جو شخص مصیبت کو اپنے لیے آزمائش سمجھے وہ ایسے وقت میں صبر کا دامن تھام کر رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرتا ہو سمجھ لو کہ وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ گناہ کی لذت محض وقتی ہوتی ہے اور اس کے سرزد ہو جانے کے بعد انسان کا دل سکون حاصل نہیں کر پاتا، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اگر خود کو اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم اپنے وقت کے 9 حصوں میں تنہائی کو عزیز رکھو اور ایک حصے کو لوگوں سے ملنے جلنے میں خرچ کرو۔ اگر انسان کی طبیعت میں حیا کا عنصر موجود ہو تو قدرتی طور پر اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ اگر شرم اور حیا اس کی فطرت میں شامل نہ ہو تو وہ گناہوں کی جانب بے دھڑک راغب ہوگا۔ جس شخص سے مخاطب ہو اس کی ذہنی قابلیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو، ایسی بات کرنے سے گریز کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آ پائے۔ اس دنیا کے لوگوں کے شر سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان لوگوں میں تمہارے لیے ویسے ہی زہر بھرا ہوا ہے جیسے زہریلے جانوروں مثلاً سانپ،
بچھو میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرو کہ یہ مخلوق کا تم پر حق ہے۔ اگر تم خود کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجات میں لے جانا چاہتے ہو تو اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے تمام اعمال ان کی نظر میں ہے۔ جو شخص بری گفتگو کرنے کی عادت رکھتا ہو وہ در حقیقت 3 لوگوں کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کا، دوم اس شخص کا جس کے بارے میں وہ برے گفتگو کر رہا ہے، سوم وہ شخص ہے جسے وہ اپنی ہر بری گفتگو سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے اور تم اس نعمت کا استعمال کسی غلط جگہ پر کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس نعمت کی ناشکری ہے۔ جو شخص پورا ایک برس خوش و خرم رہے اور کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ کسی کمزور کی مدد کر کے اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے تو دوسروں کو خود سے کم تر نہ سمجھیں۔ ایک بزرگ نے ایک عورت کو نصیحت کی کہ اگر تجھے اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر اور اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دے۔ جب آپ کسی نااہل کو اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسا موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اسی لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور محبت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کو اپنا نشانہ بناتے ہو تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہو۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ خوش نصیب شخص کبھی حکم عدولی نہیں کرتا۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو۔ جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ بد زبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی غلط محسوس ہوتی ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں
کو اپنی غلطی کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ بے وقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم دشمن کے ساتھ صلح چاہتے ہو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا۔ اگر وہ تکلیف دینے والی بات کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔